ہاں ہیپی نیو ایئر سر. ہاں جی ہیپی نیو ایئر جی. سر میں نے آپ کا ویڈیو بہت دیکھا ہے. ہاں جی. مجھے بھی پیٹ میں پرابلم ہے مگر سارا رپورٹ کرایا ہے میں نے ہاسپٹل میں، مگر کچھ ہو تو ہو رپورٹ میں کچھ آ نہیں رہا اور باڈی میں ویٹ لاس بہت ہو رہا ہے سر. اچھا. بس میں نے آپ کا ویڈیو بہت دیکھا مگر آپ کا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے. اب باڈی کو ریکور کرنے کے کیا کرنا ہے سر؟ اب تو آپ نے ٹیسٹ کون کون سے کرایا؟ ٹیسٹ تو میں نے انڈوسکوپی کولونوسکوپی کرایا اور بعد میں جو سارے رپورٹ آتے نا پیٹ کے سب کرایا مگر سب نارمل آ رہے ہیں. اچھا انڈوسکوپی میں نارمل ہے اور کولونوسکوپی نارمل ہے. اچھا اچھا بلڈ کے ٹیسٹ بھی سارے کرائے. ٹھیک ہے. تو آپ مطلب ہماری ویڈیو دیکھیے آپ نے، تو ابھی تک کیا سیکھے آپ؟ بس سیکھنے میں تو سر کیا ہے، وہ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ آئی بی ایس ہو سکتا ہے، اس دوسرا کچھ ہو نہیں گا. آئی بی ایس میں مگر ویٹ لاس ہو رہا ہے تو ویٹ لاس کو. نام کیا ہے آپ کا؟ پہلے میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا نام ہے آپ کا. میرا نام سنجے سر، گجرات سے بول رہا ہوں. گجرات سے بول رہے ہیں. ہاں گجرات سے. ہاں ٹھیک ہے. تو مطلب بیسیکلی آپ کو یہ سمسیا میرے کو ذرا پوری بات بتائے کہ کہاں سے اسٹارٹ ہوئی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کتنے سال ہو گئے ہیں، اور پھر میں آپ کو ذرا ڈائگنوز کروں گا کیا آپ کو پرابلم ہے. میرے سر ایک سال سے اوپر ٹائم ہوگا. ایک سال کتنے سے سال زیادہ کی ہوگا. ہے آپ کو کرنٹ؟ 15 مہینے سے تکلیف ہے میرے کو. 15 مہینے جیسے. مطلب ٹھیک ہے. ہاں جب شروعات ہوا تھا نا تب مجھے جو آپ کورونا کا کال چلتا رہا اسی سمے مجھے آپ جو اکالا جو گرم اکالا ہوتا نا پیا کہ ایسے ایسا کوئی ہو گیا کیا پتا نہیں. اسی سمے جب کیا مجھے کیا تھا آپ نے؟ جو اپنے کورونا کا سمے تھا جب گرم کالا جو ہوتا نا بناتے تھے سب اچھا کاڑا. کہڑا بالکل بالکل بالکل. ہاں کاڑھا اسی سمے ایسا. کافی گرم ہوتا ہے بالکل بالکل. ہاں یہ روز لینے کے اسی لیے کوئی تکلیف ہوئی. اسی سمے مجھے پیٹ میں 2 دن مجھے بلڈ آیا. کہاں سے؟ اسٹول سے؟ ہاں سنڈاس میں 2 دن مجھے مل آیا. بعد میں ایک سائڈ میں جب 6 مہینے تک مجھے لیفٹ سائڈ میں ایک سائڈ دکھاوا ہونے لگا. کہاں پہ دکھ رہا تھا؟ پیٹ کے داہنے بار ایک ہی جگہ. داہنے مطلب آپ کے رائٹ سائڈ میں پین ہو رہا تھا؟ ہاں پین ہو رہا تھا. ٹھیک ہے. یہ دکھاوا 8 مہینے تک یہی چلا. دھیمے دھیمے لیفٹ سائڈ کا آکھا بھگ شروع ہو گیا. اچھا. سارا بھاگ شروع ہو گیا. ہوں بعد میں لگ بھگ 12 مہینے کے بعد میں پیٹ کا سارا جو اپنے ہڈی آتی ہے ہڈی کے صحیح بھاگ میں سارا بھاگ پین ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے جو کاڑھا پیا تھا یہ کس ٹائم پیا تھا؟ مطلب ٹھنڈ کے ٹائم میں پیا تھا یا گرمی کے ٹائم تھا؟ نہ جو کورونا کا کال چل رہا تھا نا اسی سمے سر. مطلب تو آپ کا میرے خیال سے 24 یا 22 یا 23 مارچ کے آس پاس بند ہوا تھا. ہاں ایسے ٹھیک ہے. وہ تو گرمیوں کا ٹائم ہی ہو گیا لگ بھگ. گرمیوں کا سمے میں. اس کے بعد پھر اپریل وغیرہ میں آپ ٹھیک ہے. ہاں ایسے. اچھا. پیٹ میں ابھی کیا مطلب سمسیا آ رہی ہے؟ مطلب آپ نے گرم یہ لگا لو کہ آپ نے کچھ گرم جو ہے کاڑھا پی لیا اس ٹائم. اچھا ٹھیک ہے. تو ابھی کیا کرنٹلی پرابلم کیا آ رہی ہے؟ پیٹ میں سر پین ہو رہا ہے ساری جگہ پیٹ میں. پین مطلب کہاں کا ہو رہا ہے؟ نابی کے بالکل آس پاس ہو رہا ہے یا کوئی پرٹیکولر جگہ ہے یا ہر جگہ ہو رہا ہے؟ نہ پہلے ایک داہنے بر ہو رہا تھا. ابھی تو ساری جگہ پین میں جو ہوتا ہے نا اپنے ہڈیاں ہوتی ہے جو اوپر کی سائڈ یہ ہڈیوں کے کنار پر بازو ہو رہا ہے بالکل پین. بالکل پھیپڑے کے پاس. پھیپڑے کے پاس جو ہڈیاں جو ہوتا نا وہ سارے دونوں بار ہو رہا ہے. تو آپ کو ڈائجسٹ نہیں ہو ہاں کھانا ڈائجسٹ نہیں ہو رہا ہے. ہاں کھانا ڈائجسٹ نہیں ہو رہا ہے. مین پرابلم یہ ہے تکلیف. اور جو کوئی آتا نا کوئی ابوک سبزی ہوتی ہے مانو کہ فلاور کا ہے کوبیج کا ہے جنگلی ہے ایسا کوئی کھانے میں آتا دکھا پیٹ میں درد بڑھ جاتا ہے. ہاں ایسا کوئی جو کھانے میں آ جاتا ہے تو دوسرے دن بہت پیٹ میں درد ہوتا ہے. مگر جو مطلب شریر کی کہنے کا باڈی مطلب یہ آپ کا کہ جو بادی چیزیں زیادہ کھاتے ہو تو اس سے آپ کو زیادہ پرابلم ہوتی ہے.
ہاں ایسا. جیسے کہ آپ فلیاں ہو گئی، گوبھی ہو گئی، راجما ہو گیا، چاول ہو گیا، ان چیزوں سے زیادہ پرابلم ہوتی ہے آپ کو؟ ہاں ایسا ہے، زیادہ ہوتی. ٹھیک ہے، یہ تو بات آپ کا انبیلنس ہو رہا ہے، بات پرابلم ہو رہی ہے. اس کے علاوہ ایسیڈیٹی وغیرہ بنتی ہے آپ کو؟ ہاں ایسیڈیٹی کا پرابلم تو مجھے سر پہلے سے ہی تھا. اچھا، ایسیڈیٹی کا اس سے پہلے تھا، مطلب کرونا کال سے پہلے تھا؟ ہاں یہ تو کوئی 5 سال پہلے سے، 5-10 سالوں سے میں ایسیڈیٹی تکلیف تو کہیں نہیں کبھی کی تھی. اچھا ٹھیک ہے. ایسیڈیٹی کی پہلے سے پرابلم تھی، ہاں یہ جب پہلے بیچ تھی. میں آپ نے کاڑھا کا سیون کیا تو اور زیادہ یہ سمسیا بڑھ گئی. ہاں بڑھ گئی. ٹھیک ہے، سمجھ گیا. آپ کا نا ایکچولی کیا ہے کہ ایسیڈیٹی کی آپ نے ایک تو میں نے بہت ساری ویڈیوز بنائی ہوئی ہے کہ جب ایسیڈیٹی اسٹارٹنگ دور ہوتا ہے تو کوئی اس کو دھیان نہیں دیتا ہے، اس کی سمسیا پہ کوئی دھیان نہیں دیتا ہے نا. ہلکی پھلکی کوئی میڈیسن کھا لی، اس کو ریلیف مل گیا، یا پھر کوئی اینٹاسڈ کھا لی، خالی کیپسول کھا لیا، آپ کو ریلیف مل جاتا ہے، یا کسی کو بھی ریلیف مل جاتا ہوگا. آپ نے ایسے ہی کیا ہوگا، پکا پراپر ٹریٹمنٹ نہیں کیا ہوگا، پکا نہیں. ہے نا. اس کے بعد دیکھیے آپ کا مین جو ہے پتا، یہ جو ایسیڈیٹی جو بنتی ہے یہ پت سے بنتی ہے. ہاں پت سے بنتی. ٹھیک ہے، آپ کا پتا خراب ہو رکھا ہے. ہاں ہاں سر. پت خراب کیوں ہوتا ہے؟ پت خراب ہوتا ہے یا تو آپ ہیوی مٹیریل کھاتے ہو، ٹھیک ہے، یا ہاں تو آپ کہیں نہ کہیں جو ہے دن چریا کا پالن نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر آپ ورودھ آہار کا سیون کر رہے ہو، یا پھر آپ رات کو لیٹ نائٹ سوتے ہو، یا پھر لیٹ نائٹ سونے کے بعد جو ہے صبح مارننگ میں لیٹ اٹھتے ہو، اور کھاتے سمے جلد بازی میں رہتے ہو، دماغ آپ کا وہیں چلتا رہتا ہے پیٹ کی طرف، کھانے میں بالکل دھیان نہیں ہوتا ہے. ایسا کچھ ہوتا ہے آپ کے ساتھ؟ ایسا تو ہوتا ہے سر. ٹھیک ہے، تو یہ ایسیڈیٹی کے دیکھیے سمٹمس ہوتے ہیں کہ اسٹارٹنگ میں اگر آپ اس کو کنٹرول کر لیتے ہو تو آپ کا جو پت ہے وہ بیلنس میں رہتا ہے. جب پت جو ہے بیلنس میں نہیں رہتا، آپ کی باڈی میں جب ایسڈ بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، کھانا ڈائجسٹ نہیں ہوتا اچھے سے. ابھی آپ کو کیا کرنا ہے، ابھی آپ کو اپنے دن چریا کا پالن کرنا ہے. باہر کا تو آپ کھاتے ہی نہیں ہوں گے؟ نہ باہر کا کبھی نہیں کھاتا میں. کبھی کبھی کو بھوک لگ جاتی ہے، آفس کا ورک چلتا ہوں دوسرے کو، کبھی جاتا ہے تو کبھی کبھی کھا لیتا ہوں، مگر جو کھاتا ہوں تو پرابلم بڑھ جاتی ہے. دیکھیے کھانے سے، باہر کے کھانے سے میں بار بار منع کرتا ہوں. کارن یہ ہے کہ باہر کے کھانے کا پانی جو استعمال ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے وہ ہمیں نہیں پتا، ہے نا. آپ کو بھی ہاں نہیں پتا کہ وہ پانی کیسا استعمال کر رہے ہیں، سبزیوں کو دھوتے ہیں یا نہیں دھوتے ہیں، پانی استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. تو گھر کی سبزی کو پریفر زیادہ کیا جاتا ہے، کیونکہ گھر کی سبزی اچھے طریقے سے دھوئی جاتی ہے، اس کے بعد پانی جو ہے صاف استعمال کیا جاتا ہے نا. دوسرا، آپ اپنے دن چریا کا پالن کیجیے. مطلب صبح اپنا ٹائم سے اٹھیے، اور صبح جو ہے اٹھتے ہی اپنا پانی پیجیے. گنگنا پانی پی سکتے ہیں، ابھی تو موسم جو ہے تھوڑا سا ٹھنڈا، ہلکا ہلکا ٹھنڈا ہو چکا ہے تو آپ گنگنا پانی پی سکتے ہیں. نہیں تو آپ مٹکے کا، اگر گرمی ہوتی ہے تو آپ مٹکے کا پانی پیجیے، صبح اٹھتے ہی. صبح اٹھتے پیجیے. اس سے تو سر باڈی تھکتی نہیں سر. پانی پینے کا سب سے، دیکھیے پانی ایک پانی ایسا چیز ہے جو آپ کے ایسڈ کو کم کر سکتی ہے اور آپ کے تناؤ کو بھی کم کر سکتی ہے. پانی کو آپ اگر کلا کر کے پیئیں گے، جیسے پانی پینے کا جو بہت سارے بزرگ بتاتے ہیں نا کہ پانی پینے کا طریقہ ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، ایسے پینا چاہیے، کلا کر کے پینا چاہیے. کارن اس کا ہاں لاسٹ میں آپ نے سر جو لاسٹ میں ویڈیو بنائی 2 دن پہلے، اس کا پانی جی پر جی. تھی آئی تھی. دیکھیے میں بار بار آپ کو یہی، ہر ایک ویکتی کو یہی بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ پانی پینے کا طریقے سے ہی آپ ٹھیک ہو سکتے ہو. اس سے آپ کا تناؤ بھی کم ہوگا. کیوں؟ اس سے آپ کا ایسڈ جو ہے، ایسڈ کی ماترا کم ہوگی. آپ کے منہ میں جو لار بن رہی ہے یہی آپ کی دوائی ہے. آپ پانی جو دن میں پیو، 3 سے 4 لیٹر آپ پانی پیتے ہو، وہ بھی نہیں پیتے ہوں گے کیونکہ ایسڈ بنتا ہے تو من نہیں کرتا ہے، نہ پانی پینے کا، نہ کھانا کھانے کا، پیٹ بھرا بھرا رہتا ہوگا، ہاں سر. ہے نا. تو جب پانی آپ پیو گے، تھوڑا تھوڑا کر کے آپ پانی پیو. ایک جیسے کہ آپ اسٹیل کی بوتل لے لیجئے، اس میں پانی بھر کے رکھیے، یا مٹکی کا پانی لیجئے، ہے نا. تو وہ آپ نے سپ سپ کر کے پینا ہے. ایک آپ صبح مارننگ میں 2 گلاس بھر کے پہلے پانی پیجئے، اس کو کم سے کم نہیں تو 10 سے 15 منٹ لگائیے کم سے کم. پورے آنند سے پیجئے، کچھ مت سوچیے.
موبائل کو بالکل تیاگ دیجیے، بالکل نہیں تیاگنا، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کو آپ سرچ کرنا، جتنا سرچ کرو گے اتنا آپ اس مایا جال میں پھنستے جاؤ گے۔ یہ آئی بی ایس جو ہے یہ سب دماغ آپ کا اریٹیٹ ہوتا ہے تو پیٹ آپ کا اریٹیٹ ہوتا ہے، ایسڈ کی ماترا آپ کی پہلے سے ہی بڑی ہوئی ہے، اوپر سے آپ نے کاڑھے کا سیون کر لیا تو آپ کے پیٹ میں گرمی بڑھ گئی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی گرمی کو کم کرنا ہے۔ ایک تو گرم چیز کھاؤ گے تو آپ امیڈیٹلی آپ کو دقت ہوگی، یا پھر بادی چیزیں کھاؤ گے تو امیڈیٹلی دقت ہوگی۔ تو آپ نے ایسڈ کی ماترا کو شارٹ کٹ، دیکھیے دوائی کچھ کھاؤ گے تو وہ سائیڈ افیکٹ کرے گی، اگر ایلوپیتھک لوگے تو آپ کو ٹیمپریری ریلیف ملے گا۔ ایلوپیتھی میں ٹیمپرری ریلیف ملتا ہے، بعد میں ایلوپیتھی بند کر دو تو پھر سے شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھیے کارن یہی ہے کہ آپ ایلوپیتھک کھانے کے بعد اپنے آپ کو کمفرٹیبل زون میں لے آتے ہیں، کمفرٹیبل زون سے باہر آئیے۔ مطلب کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے اینٹاسڈ کھانے سے ریلیف ملتا ہے، لیکن اس کے بعد آپ ان طریقوں کو اپنائیے مت جس سے آپ کو دقت ہو۔ آپ کو ریلیف چاہیے تو آپ ایسڈ جو ہے اس کو کم کرنے کے لیے پانی کی ماترا لمیٹڈ لیجئے، اس کے بعد دھیرے دھیرے لیجئے، جو طریقہ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پرانے ٹائم پہ جو پانی پینے کا طریقہ تھا وہ ہاتھوں سے پیا جاتا تھا، آج کے ٹائم میں گلاس آ گئے، کیوں؟ وہ گلاسوں سے بھی پیا جاتا ہے لیکن اس کا طریقہ ہوتا ہے کہ اپنے منہ کی لار کو لیتے ہوئے پینا ہے نا؟ تو وہی ایک ہماری دوائی ہوتی ہے۔ اگر میں آپ کو کچھ دوائی بتاؤں گا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ آپ کو اپنے لائف سٹائل میں چینج کرنے سے ہی ملے گا۔ ہاں تھوڑی بہت اگر آپ کو زیادہ ایسڈ بنتا ہے تو آپ کوئی بھی آوی کرن چورن کا سیون کر سکتے ہو۔ کیا سر؟ آوی کرن چورن ہوتا ہے وہ اینٹاسڈ کا کام کرتا ہے، وہ بنا سائیڈ افیکٹ آپ کو، بنا کسی سائیڈ افیکٹ کے آپ کو ریلیف دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر گجراتی میں اس میں کیا بولتے ہیں سر؟ گجراتی میں وہ پتہ نہیں دیکھیے چلتا۔ گجراتی میں تو میں معافی چاہتا ہوں، اس کے بارے میں تو نہیں پتا مجھے، لیکن میں ایوی کرن چورن ہوتا ہے وہ آیوروید میں بہت فیمس ہے اور وہ پرانے زمانوں سے چلا آ رہا ہے۔ وہ صرف اور صرف ایسڈ کی ماترا کو کم کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر آپ اینٹاسڈ لے رہے ہو تو آپ اینٹاسڈ کی جگہ یہ لے سکتے ہو، اینٹاسڈ میں سائیڈ افیکٹ ملے گا، اس میں کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے؟ بس باقی یہ ہے کہ آپ کو جب تک ڈاکٹر دیکھے گا نہیں، جب تک پرکھے گا نہیں، ویسے تو میرے حساب سے آپ کو جہاں تک پت ہی روگ ہو رکھا ہے، پت کی وجہ سے وات بھی انبیلنس ہو جاتا ہے، کیونکہ کچھ کھاتے پیتے ہو نہیں آپ ٹھیک سے اور وہ لگتا نہیں ہے، تو پہلے آپ کو پت کو ٹھیک کرنا ہے۔ پت کو ٹھیک کرنے کے لیے پانی کی ماترا جو ہے آپ نے بالکل لمیٹڈ لینی ہے، اور جو پانی کا طریقہ پینے کا ہوتا ہے پورے دن پیو، ویسے آپ دیکھو گے اپنے آپ بھوک لگنی آپ کو شروع ہو جائے گی، کیوں؟ ایسڈ کی جو ماترا ہے وہ نیوٹرل ہونی شروع ہو جائے گی، بالکل ایکول ہونی شروع ہو جائے گی۔ لگ یہ صحیح سے کھانا بھی کھا رہا ہوں ایسا نہیں ہے، ہاں مگر جو باڈی کا جو ہوتا نا، باڈی آٹومیٹک سے 6 مہینے سے باڈی کا وزن بہت گھٹ گیا ہے، بہت دبلا پتلا ایسا ہے نا، ایسا ہو گیا بالکل شریر۔ آپ کو دیکھیے پت کی وجہ سے آپ کھا پی نہیں رہے ہیں تو وات بھی انبیلنس ہو رہا ہے، تو باڈی آپ کی اور کمزور ہو رہی ہے نا؟ تو ایک تو آپ کو نابی پہ بھی تھوڑا سا دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ جو پیٹ کی جو نابی ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کچھ کھاؤ گے نہیں ٹھیک سے، کچھ پیئے گے نہیں ٹھیک سے، تو وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ کمزور ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے، آپ کی نابی ڈسپلیسمنٹ ہو جائے گی، تو سارا کام نابی سے اسٹارٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ کی نابی ہل گئی تو آپ کو کوئی نہیں، ایسی کوئی طاقت نہیں ہے جو آپ کو کھانا پچا دے، نابی بالکل ٹھیک ہونی چاہیے۔ نابی جو ہے وہ ہمارے پوشن کو ہمیں ایبزارب کرتی ہے، سارے پوشن کو ایبزارب کرتی ہے، ہماری اگنی کو صحیح رکھتی ہے۔ اگنی مند ہو جائے گی تو آپ جو مرضی کھا لو، مند اگنی میں نے کتنی بار ایگزامپل دیا ہے اپنی ویڈیو میں، مند اگنی میں آپ کھانا کھاؤ گے تو کچھ نہیں بچے گا، آؤں بنیں گے، پیٹ میں گیس بنے گی، میوکس ہوگا تو وہ سڑے گا، کھانا سڑتا ہے۔ تو آپ کو اپنی اگنی پہ کام کرنا ہے، اگنی کے لیے آپ کو ایسڈ کی ماترا ایکول لانی پڑے گی، نیوٹرل کرنا پڑے گا آپ کو، نہ زیادہ کھاریا ہونا چاہیے آپ کی باڈی میں، نہ زیادہ ایسڈ ہونا چاہیے، نیوٹرل ہونا چاہیے۔ نیوٹرل رہنے کے لیے پانی پینے کی ماترا صحیح ہونی چاہیے، اور اپنا لائف سٹائل جو ہے آپ اپنا بالکل ٹھیک کیجیے۔ لائف سٹائل جب تک آپ ٹھیک نہیں کرو گے، جیسے کہ موبائل کو باہر کھاتے ٹائم آپ نے ٹی وی کو دیکھنا یا موبائل کو دیکھنا، یا رات کو لیٹ سونا، موبائل کو دیکھنا زیادہ، موبائل کو دیکھو لیکن اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے، ایک لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے نا؟ تو ابھی آپ ان چیزوں کو کرو، اور کچھ یوگ ہوتے ہیں جیسے صبح میں نے بتایا ہوا ہے، کافی ایکسرسائز بتائی ہوئی ہے، ان یوگ کو کرو،
کچھ ایکسرسائز ہوتی ہے پیٹ کو سمپل، آپ کھانے کے بعد ترنت وجراسن پہ بیٹھ سکتے ہو. اگر آپ نہیں ٹہل سکتے، میں نے بہت بار بتایا ہے کہ آپ ٹہلیے ضرور شام کو، کھانا کھانے کے بعد ٹہلیے، کیونکہ کھانا جو ہے شام کو پچانا بہت مشکل ہو جاتا ہے نا. کھانا تو ہاں آسان ہوتا ہے لیکن اس کو پچانا بہت مشکل ہوتا ہے. تو آپ وجراسن میں بیٹھ جاتے ہیں، اس کو بیٹھنے کی کوشش کرو. اگر آپ نہیں بیٹھ پاتے تو کوشش کرو. آپ نے دیکھا نا وہ جس پرکار نماز پڑھتے ہیں تو ویسے ہی وہی وجراسن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس پرکار بیٹھنے کی، آپ کھانا کھانے کے ترنت بعد بھی بیٹھ سکتے ہو، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. یہ ہے کہ آپ کا کھانا اور اچھے سے ڈائجسٹ ہوگا. ٹھیک ہے. جو میڈیسن کی بات رہی میڈیسن کی، وہ آپ میڈیسن کے چکر میں نہ ہی پڑو تو بہت اچھی بات ہے. میڈیسن سر میں لیتا ہی نہیں، لگ بھگ پہلے بہت لی، کیونکہ میڈیسن میں کوئی ریزلٹ نہیں آیا تو میں نے چھوڑ دی میڈیسن کا کوئی بند. کب سے میڈیسن کھا رہے ہو آپ؟ میں نے پہلا 6 مہینے 8 مہینے تک بہت کھائی، مگر اس کا کوئی ریزلٹ نہیں آیا. تھوڑا سا مائنڈ کو ریلیکس کرنے کے لیے میڈیٹیشن کیا کرو آپ. جیسے کہ صبح آپ اگر یوگا کرتے ہو، یوگا نہیں بھی کرتے ہو تو آپ ٹہل لیا کرو. تو آپ ٹہلنے سے کیا ہوگا کہ اگر صبح آپ پانی پی کے ٹہلنے نکل جاؤ گے تو آپ آدھا گھنٹہ یا 15 منٹ سے اسٹارٹ کر سکتے ہو. آدھا گھنٹہ، پھر اس کے بعد 1 گھنٹہ آپ ٹہلو گے. ٹہلنے سے کیا ہوگا، ہری گھاس میں بھی ٹہلنے سے کیا ہوگا، آپ کا جو مائنڈ ہے وہ ریلیکس ہوگا. جو نیگیٹو تھاٹس آتے ہیں آپ کے دماغ میں وہ پازیٹیو ہونے شروع ہو جائیں گے. جب تک آپ ان چیزوں کو کرنا نہیں شروع کرو گے، لائف سٹائل، یہ جو پیٹ کی دقتیں ہوتی ہیں آدھے سے زیادہ لائف سٹائل کی ڈیزیز سے ہو جاتی ہے. گیس، ایسیڈیٹی، بلوٹنگ، پیٹ پھولنا، یہ سب ان وجہ سے ہوتا ہے. تو ان سب چیزوں کو کرو اور یوگا کرو. یوگا کو اپلائی کرو اپنی لائف میں. جب تک یوگ نہیں اپلائی کرو گے، یوگ نہیں کرتے تو آپ دھیرے دھیرے پہلے ٹہلنا شروع کرو. ٹہلنے کے بعد دھیرے دھیرے آپ یوگ پہ آ جاؤ. کسی یوگ گرو کے انڈر میں کام کرو، مطلب یوگ گرو کے انڈر میں آپ رہے اور اس کے انڈر میں ہی آپ کرے تو زیادہ بیٹر ہے. اگر آپ نہیں کر سکتے، جیسے آپ غلط کرتے ہو تو بھی آپ کو غلط دقت دے گا نا. آپ نے کریکٹ کرنا ہے. صحیح نہیں کر پاتے تو آپ صرف ٹہل لیجیے. آپ صبح بھی ٹہلنے کی عادت ڈالیے، شام کو بھی کھانا کھانے کے بعد ٹہلنے کی عادت ڈالیے. کم سے کم آدھا گھنٹہ آپ ٹہلیے. اور تھوڑا سا مائنڈ کو ریلیکس کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ٹیکنیک اپنائیے. مائنڈ کو ریلیکس کرنے کے لیے آپ کوئی نہ کوئی بھی تھراپی لے سکتے ہو. میوزک تھراپی ہوتی ہے، آپ میوزک تھراپی کا سہارا لے سکتے ہو. جیسے مائنڈ کو ریلیکس کرنے کے میوزک سننا ہے نا. لیکن ان چیزوں کو سرچ نہیں کرنا ہے. جیسے کہ IBS کو آپ ہمیشہ سرچ کرتے رہتے ہو، ہمیشہ رات کو 11 12 بجے تک اٹھ کے اس کو سرچ کرتے رہیں گے کہ اس دوائی سے کیا ہوگا، اس دوائی سے کیا ہوگا، ایسے کیا ہوگا، ویسے کیا ہوگا. ان چیزوں کو سرچ نہیں کرنا ہے آپ نے. اس دماغ میں اور آپ کی جو نیگیٹیوٹی آتی ہے، پازیٹیوٹی آپ نے پازیٹیو کرنا ہے اپنے آپ کو. پازیٹیو جب تک نہیں کرو گے آپ ٹھیک نہیں ہو پاؤ گے. تو ان چیزوں کو کرنے سے ہی آپ اپلائی اپنے IBS کو اور اپنے گیس کو، بلوٹنگ کو، نابی کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے کچھ آسن میں نے بتائے ہوئے، آپ ان آسنوں کو کریں. ہاں یہ تو سب لیکن شروع کیا ہے میں نے. ہاں 1 ہفتہ سے آسان بھی شروع کرا ہے، اور بعد میں نے جو یوگ بھی شروع ہے مجھے. مگر کچھ لگا آپ کو، فرق پڑا کچھ؟ ابھی تو 1 ہفتے ہی ہوا ہے، مگر دھیمے دھیمے 1 مہینے سے زیادہ ہوگا نا تو تھوڑا پریپرا ہوگا. ہاں لیکن یہ ہے نا، خالی یوگ سے یہ نہیں ہے کہ خالی یوگ سے ہی آپ کو بالکل ٹھیک ہونا. یوگ کرو گے تو لائف سٹائل کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ میں نے آپ نے یوگ شروع کر دیا اور لائف سٹائل کو بالکل ٹھیک نہیں کر رہے ہو. کھان پان کو تو دیکھیے آپ بالکل ٹھیک کر ہی لو گے. کھان پان کی تو بعد میں بات آتی ہے، کیونکہ پہلے یوگ، پھر اس کے بعد لائف سٹائل، اس کے بعد کھان پان. کھانے میں آپ من لگا کے کھائیے. کہتے ہیں آپ کو بہت بار سننے کو ملا ہوگا کہ کھانے کو اچھے چبا چبا کے کھائیے. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جو منہ کی لار ہوتی ہے وہ پوری مکس ہو جاتی ہے. ہمارا جو کھانا ہوتا ہے وہ ایسیڈک نہیں ہو پاتا، وہ کیونکہ لار جو ہے وہ دوائی کا کام کرتی ہے اور پیٹ میں جا کے ہمارے جو ایسڈ بننے کی ماترا ہوتی ہے اس کو نیوٹرل کرتی ہے. بہت سارے انزائم ہوتے ہیں، بہت سارے پیٹ میں انزائم جو ہے وہ ایک ایک کر کے ہمارے کھانے کو الگ الگ طریقے سے پچاتے ہیں. تو ان چیزوں کو زیادہ ڈیپلی نہ جانے کی بجائے آپ سمپل جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں ان چیزوں کو اپلائی کرو. صبح اپنا ٹائم سے اٹھیے اور ٹائم سے پارک ضرور جائیے، یا پارک نہیں جا پاتے تو آپ ٹہل لیجیے اپنے گلی میں یا اپنے کہیں پہ بھی. اور کوشش کرو کہ لیکوڈ تھوڑا سا زیادہ لو. سوائلٹ لوگے تو اس کے ساتھ پانی ضرور چاہیے. پانی کا مطلب ہے کہ آپ اس کو 1 گھنٹے بعد ایبزارب کرو گے پانی کو تو پھر وہ لمبا پروسیس ہو جائے گا. تو آپ سیدھا لیکوڈ ہی لو.
جیسے کہ آپ کھانا لیتے ہو تو آپ کچھ تری والا کھانا لیجئے، جیسے پتلی پتلی کھانا ہو، ٹھیک ہے. دلیا کو اپنی لائف میں ایڈ کرو، پتلا پتلا دلیا ایڈ کرو، ہے نا. اوٹس آپ کھائیے، بہت پتلے پتلے اوٹس بنائیے، اوٹس مل جاتے ہیں مارکیٹ میں، اس کو بنا کے کھائیے، وہ ریلیف دیتے ہیں پیٹ میں، ہے نا. دلیا آپ تھوڑا تھوڑا لے سکتے ہیں، پتلا پتلا لے سکتے ہیں، اگر زیادہ نہیں پچتا ہے تو آپ تھوڑا تھوڑا لیجئے. دوپہر میں سیلیڈ لیجئے، اب ضرور لیجئے. سیلیڈ میں صرف 2-3 چیزیں لیجیے. اب آپ لے سکتے ہیں کھیرا لے سکتے ہیں ہلکا سا. اگر ٹماٹر آپ کو دقت دیتا تو ٹماٹر مت لیجیے، اب تو گاجر کا سیزن آ جائے گا، آپ گاجر لیجیے. زیادہ نہیں لینا، تھوڑا سا لینا ہے. جیسے کہ آپ نے 2 یا 3 ٹکڑیاں لینی ہے، وہ دیکھو پہلے آپ کو ڈائجسٹ نہیں ہوگی اسٹارٹنگ میں، دھیرے دھیرے ابزارب کرے گی، وہ گیس کی پھر جو فارم ہوگی وہ دھیرے دھیرے اس کو ختم کرے گی. ٹھیک ہے. آپ کو لگتا ہے کہ نہیں پچتی ہے تو اس کو بند نہیں کرنا ہے بالکل بھی. 1-2 ٹکڑیاں آپ اسٹارٹ کرو، پھر اس کے بعد دھیرے 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 آپ پیور، اگر آپ کو چھاچھ ملتی ہے تو پیور چھاچھ پیجیے. پیور چھاچھ دہی سے بناتے ہیں، جو گاؤں میں آپ کے مل ہی جائے گی شاید. ہاں ملتی ہے سر، میرے گھر پہ ہی ہے سر، بھینس گائے میرے گھر میں، مگر دہی اور چھاچھ میں تکلیف ہو رہی ہے سر. یہ پتا نہیں کیوں. آپ کا ویڈیو میں جب میں نے دیکھا تھا، دہی سے ویٹ بڑھتا ہے، دہی اور دوسرے کیا تھا. دیکھیے سمپل سی بات ہے، اگر آپ جو چھاچھ بنائیں گے اس میں فیٹ رہ جائے گا تو وہ آپ کو تکلیف دے گا، اور یا ہاں پھر فیٹ. کہیں نہ کہیں کھٹی ہو جائے گی تو وہ آپ کو تکلیف دے گا. آپ نے بنانی ہے فریش، فریش. ٹھیک ہے. اور گائے کے دہی کا بنانا ہے آپ نے، جو گائے کا. بھینس کا دودھ کا ہوتا ہے اس کا دہی جما کے اس کو مت بنائیے. گائے کا ہو، گائے کا دہی ہو، اس کو جما لیجئے. پہلے اس میں سے اچھی طرح فیٹ نکالنا ہے آپ نے، جو پانی بالکل بچ جائے گا وہ آپ نے پینا ہے، اس میں کوئی فیٹ نہیں ہوتا، وہ آپ کو فائدہ دے گا. اور اگر وہ کھٹی ہوگی تو وہ نقصان دے گا، ہے نا. ہاں. تو دوپہر میں پینا ہے. اور کبھی بھی اس کا پینے کا جو سمے ہوتا ہے 12 بجے کے بعد، آپ 2 بجے تک پی سکتے ہو اس کے بیچ میں، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اگر آپ شام کو پینے کی کوشش کرو گے تو وہ تکلیف دے گا. تو ہر چیز کا ایک سمے ہوتا ہے. آیوروید کو سمجھنے کے لیے ایک بہت لمبا پروسیس چاہیے. آپ اگر آیوروید کو سمجھ جائیں گے نا تو آپ آٹومیٹکلی دھیرے دھیرے ٹھیک ہو جائیں گے. آپ چھاچھ نہیں، کھٹی چیزوں سے بھی آپ کو اگر سمسیا ہوتی ہے تو آپ چھاچھ کا سیون مت کرو، دہی کا سیون مت کرو. اور بہت ساری چیزیں ہیں لینے کے لیے، فروٹ ہوتے ہیں، سیب ہوتا ہے. آپ انار کا سیون کرو. انار جو ہوتا ہے وہ آپ نے کہاوت بھی سنی ہوگی، 1 انار اور 100 بیمار، ہے نا. تو یہ کہاوت بالکل سچ ہے. آپ انار کا استعمال کریں، صبح انار لے، ساتھ میں اگر آپ کو موشن اگر ٹھیک آتے ہیں، موشن کی پوزیشن کیسی ہے آپ کی؟ یہ تو صحیح ہے سر. موشن اگر ٹھیک ہے، جیسے کہ اگر موشن مطلب آپ کو جو لیٹرنگ آتی ہے دن میں 1 ہی بار آتی ہے، ہاں ایک ہی بار آتی. وہ ٹھیک آتی ہے، بند کی آتی ہیں، یا پھر بکھر بکھر کے آتی ہیں، یا پھر میوکس آتا ہے ساتھ میں؟ نہ کچھ بھی نہیں، نارمل ہی ہے. کبھی کبھی کھانے میں ایسا آتا ہوتا تو ہوتا ہی، بعد میں نہیں ہوتا. ہاں تو ٹھیک ہے. آپ اپنے فروٹ کو ایڈ کرو زیادہ. صبح مارننگ میں فروٹ لو، دوپہر میں سیلیڈ لو، اور شام کو کم سے کم بھوجن کرو. یہ سب سے بڑا نیم ہے. فروٹ آپ صبح اپنی باڈی کے حساب سے لے لو، جتنا آپ نے، جیسے کہ آپ ½ کلو یا 600-700 گرام آپ کھا سکتے ہو پیٹ بھر کے. جیسے اس میں آپ پپیتا ایڈ کر لو، تھوڑا سا آپ کیلا ہلکا سا ایڈ کر لو. کیلا حالانکہ بادی ہوتا ہے، لیکن آپ تھوڑا تھوڑا ایڈ کرو گے تو آپ کی ایسیڈیٹی بھی صحیح ہوگی. تھوڑا سا کرنا ہے، زیادہ نہیں کرنا. کہ آپ سیب آپ کو نقصان نہیں دے گا، سیب کا آپ سیون کر سکتے ہو. آپ اس میں ہلکا پھلکا چیکو کا استعمال کر سکتے ہو، حالانکہ وہ گرم ہوتا ہے، لیکن تھوڑی کوانٹٹی میں آپ لے سکتے ہو. جب سارے مکس ہو جائیں گے نا تو آپ فروٹ جو سارے لیجئے، اس کو کنزیوم کیجئے صبح پیٹ بھر کے. اس کے بعد روٹی مت لیجیے. آپ روٹی لینا دوپہر میں لیجیے. دوپہر میں لیجیے. دوپہر میں اگر چھاچھ ڈائجسٹ ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوتی تو اس کو اوائڈ کیجیے. ٹھیک ہے. کھٹی چیزیں پت کو بھڑکا دیتی، سوری، ہے نا. تو دوپہر میں آپ سیلیڈ، تھوڑا تھوڑا سیلیڈ لیجیے، وہ ایسیڈیٹی اور گیس کو وہ ٹھیک کرتا ہے نا. شام کو ہلکا کھانا کھائیے، کم سے کم کھائیے، جتنا آپ مطلب اگر 7-8 بجے آپ ڈنر کر لیجیے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے 10 بجے کرنا ہے، لیٹ نائٹ بالکل نہیں کرنا ہے. ہاں ایسے 7 بجے آج بج کرتے ہیں، کھانے تو ایک بار ہی ہوتا ہے. 7 بجے دودھ کا سیون کر سکتے ہیں سر؟ کس چیز کا؟ دودھ کا؟ ہاں. دیکھیے دودھ جو ہے ابھی اوائڈ کیجیے، کیونکہ پیٹ میں جو ہے وہ کئی بار ایسڈ کی ماترا کو بگاڑ دیتا ہے. ایک بار آپ چیک کرا لیجیے گا اپنی باڈی میں، کہیں آپ کی باڈی میں وٹامن ڈی کی کمی تو نہیں ہے، یا پھر وٹامن B12 کی کمی تو نہیں ہے. دو ٹیسٹ کرا لیجیے گا آپ.
डी, विटामिन डी और D12। डी और B12, क्योंकि जो डी होता है और B12 होता है, इन दोनों से मानसिक तनाव बढ़ता है। इन दोनों विटामिन का आप टेस्ट करा लीजिए, अगर इनमें से कुछ भी कम है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके आप उसका ट्रीटमेंट ले सकते हो। या विटामिन डी का स्रोत आपको पता ही है, सूरज की सुबह सुबह आप लीजिए, वो बिल्कुल ठीक होगा उससे। और विटामिन B12 उसके आप नॉर्मली आयुर्वेद में भी कैप्सूल मिल जाते हैं, आप वो भी ले सकते हो, नहीं तो आप नेचुरल चीजों से भी ले सकते हो। ठीक है, तो इन चीजों से आप थोड़ा सा जो मैंने आपको समझाया, इन चीजों को फॉलो करो, जरूर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। दवाइयों के ज्यादा चक्कर में पड़ो, अगर दवाई पे डिपेंड रहोगे आप। हाँ, अगर हालत ज्यादा खराब है, आपकी बहुत ज्यादा समस्या हो रही है, तो फिर किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करके आप हल्की फुल्की दवाई ले सकते हो। जैसे 1 आधा महीना या 2 महीने ट्रीटमेंट लो, 3 महीने भी ले सकते हो, 4 महीने भी ले सकते हो, उससे आपको नुकसान नहीं होने वाला, आयुर्वेदिक से, है ना, फायदा ही होगा, आपको नुकसान नहीं होने वाला, फायदा होगा। लेकिन जो आप एलोपैथिक में अगर आप डिपेंड हो जाओगे तो फिर वो आपको नुकसान देगा, क्योंकि एंटी डिप्रेशन की गोलियां भी चला देंगे, वो कहेंगे आपके दिमाग में भी समस्या है, तो एंटी डिप्रेशन भी आपको खानी पड़ेगी। लेकिन मेरे पास ऐसे ऐसे कमेंट आए हुए हैं कि 7-7 साल एंटी डिप्रेशन खाने के बाद जब उसको छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं छूट रही, है ना। वो मैंने शेयर भी करा हुआ है अपने इंस्टाग्राम आईडी पे। हाँ, ऐसा देखा है। आप वीडियो देखो, मेरी बहुत सारी वीडियोस है, इन्हीं पे रिलेटेड है, आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी उसमें। लाइफस्टाइल कैसे ठीक करना है, लाइफस्टाइल से कैसे बचना है, मानसिक तनाव से कैसे बचना है, योगा कौन सी करनी है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। हाँ, देखिए सर, मतलब मैंने देखा, मैंने आपका नंबर। नहीं, बहुत बढ़िया, आपने फोन कर लिया, हम आपको एडवाइस दे रहे हैं, जैसे आपको बता रहे हैं। अगर आप दवाइयों के चक्कर में रहेंगे तो दवाइयों पे डिपेंड रहेंगे, ठीक है, तो दवाइयों को अगर छोड़ना चाहते हो तो लाइफस्टाइल को टोटली चेंज कर दीजिए। ओके। पुराने अपने जो हमारे जो बुजुर्ग होते हैं ना, वो कुछ सोच समझ के कोई ना कोई चीजें बताते हैं, तो उन चीजों को अपनाओ, आयुर्वेद को अपनाओ, अपनी लाइफ में अप्लाई करो, फिर देखना आप रिजल्ट, आपको देखना 1-2 देखो, आपकी जो समस्या है वो पुरानी हो गई है, अभी थोड़ी 2-3 साल पुरानी हो गई है, पुरानी हो गई, तो अब एकदम सडनली आपको आराम नहीं मिलने वाला। बहुत सारे व्यक्ति ना बेचैन हो जाते हैं, बहुत सारे बेचैन हो जाते हैं कि मेरे को अभी इमीडिएटली आराम चाहिए, तो इमीडिएटली के लिए तो फिर एलोपैथिक है। अगर आपको परमानेंट चाहिए तो धीरे 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 आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके ही कर सकते हो, अपनी डाइट को चेंज करके, लाइफस्टाइल को चेंज करके। और कुछ और ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप आयुर्वेद का सहारा लीजिए। ठीक है, ठीक है सर। तो बाकी आप मुझे एक बार बताइएगा जरूर, आप महीने बाद या 15 दिन बाद एक बार रिजल्ट बताइएगा कैसा रहा। ओके सर, आपका नंबर सेव रखता हूँ, महीने में कॉल करूंगा सर। जी, कोई इशू नहीं। हाँ, थैंक यू सर। ठीक है जी, धन्यवाद। हाँ।